اقسام کلمہ معنیدار لفظ کو کہتے ہیں اور کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کوئی زمانہ نہ پائے جائے اور اس کے معنی بغیر دوسرا کلمہ ملائے اور بغیر اور سمجھ میں آ سکے، جیسے زید، کتاب، مسجد وغیرہ۔ اور فاعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کوئی زمانہ پایا جائے اور اس کے معنی بغیر دوسرا کلمہ ملائے اور سمجھ میں آ سکے، جیسے سویا، کھایا، پڑھا وغیرہ۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور اس کے معنی بغیر دوسرا کلمہ ملائے اور سمجھ میں نہ آ سکے، جیسے اور، کو، سے، ہیں وغیرہ۔ حرکت، پیش، زبر اور زیر کو کہتے ہیں۔ متحرک وہ حرف جس پر کوئی حرکت ہو، ضمہ پیش، فتح زبر اور کسرہ زیر۔ مضموم جس پر پیش ہو، مفتوح جس پر زبر ہو، مکسور جس کے نیچے زیر ہو۔ واو معروف وہ واو جس سے پہلے ضمہ ہو اور خوب ظاہر کر پڑھا جائے، جیسے واو نور کا۔ واو مجہول وہ واو جس سے پہلے ضمہ ہو اور خوب ظاہر کر نہ پڑھا جائے، جیسے واو کور کا۔ وہ یا مجہول یا معروف وہ یا جس سے پہلے کسرہ ہو اور خوب ظاہر کر پڑھی جائے، جیسے یا بنی کی، یا نبی کی۔ یا مجہول وہ یا جس سے پہلے کسرہ ہو اور خوب ظاہر کر نہ پڑھی جائے، جیسے یا بڑی کی۔ جزم اور سکون، تشدید نہ ہونا، مضموم اور ساکن جس حرف پر حرکت نہ ہو۔ تشدید ایک حرف کو 2 بار پڑھنا۔ معجمہ اور منقوطہ جس حرف پر نقطہ ہو۔ مہملہ اور غیر منقوطہ جس حرف پر نقطہ نہ ہو۔ تازی مراد عربی، عجمی مراد غیر عربی۔ مرادف وہ 2 لفظ جن کے معنی ایک ہو، جیسے انسان، بشر۔ مقدر وہ لفظ جو عبارت میں نہ ہو اور اس کے معنی لیے جائے۔ حروف علت، الف، واو، یا کو کہتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ موضع علم جس چیز سے کسی علم میں بحث کی جائے۔ غرض علم وہ فائدہ جو کسی علم سے حاصل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمے کی اقسام۔ کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کلمہ معنی دار لفظ کو کہتے ہیں اور کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اسم، فاعل، الحرف۔ فعل جو کم ہوئی معنی سے ہوئی تو اسم وہ کلمہ ہے، اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور اس کو دوسرے کلمے ملائے بغیر اور دوسرے معنی دوسرے قسم ملائے بغیر سمجھ میں آ سکے، جیسے زید، مسجد، کتاب، کپڑا وغیرہ۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کوئی زمانہ پایا جائے اور اس کے معنی دوسرے کلمے ملائے بغیر سمجھ میں آ سکے، جیسے دیکھا، سویا، کھایا، دیکھا، پڑھا وغیرہ۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور اس کے معنی دوسرے کلمے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آ سکے، جیسے اور، کو، سے، ہیں وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ کی اقسام۔ کلمہ معنی دار لفظ کو کہتے ہیں اور کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور اس کے معنی بغیر دوسرا کلمہ ملائے سمجھ میں آ سکے، جیسے زید، مسجد، کتاب وغیرہ۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کوئی زمانہ پایا جائے اور اس کے معنی بغیر دوسرا کلمہ ملائے سمجھ میں آ سکیں، جیسے کھایا، سویا، دیکھا وغیرہ۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور اس کے معنی بغیر دوسرا کلمہ ملائے سمجھ میں نہ آ سکے، جیسے اور، کو، سے، ہے وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ضروری اصطلاحات۔ حرکت کلمہ کے اقسام کے روپان سوال حاصل مصدر،
بٹائی بٹائی مصدر ایسا اسم ہے جس سے کسی کام کی کرنے یا ہونے پر دلالت ہو اور اس سے فعل نکلے اور اسے اسم اور فعل نکلے. فارسی میں مصدر کی علامت عموماً آخر میں دن یا تن اور اردو میں نا یا ہونا جیسے آمدن آنا برداشتن اٹھانا. حاصل مصدر جس لفظ سے مصدر کا خلاصہ معلوم ہو حاصل مصدر کہلاتا ہے اور اس کے بنانے کا کوئی ایک قاعدہ مقرر نہیں, مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے. مثلاً کبھی امر کے آخر میں ہا بڑھا دیتے ہیں جیسے اندیش سے اندیشہ. نمبر 2 کبھی امر کے آخر میں الف بڑھا دیتے ہیں جیسے پویا جیسے پو سے پویا 2. نمبر 3 کبھی امر حاضر کے آخر الف بڑھا دیتے ہیں جیسے داں سے دانائی. نمبر 4 کبھی امر حاضر کے آخر زیر دے کر شین لگا دیتے ہیں جیسے پیش سے پیچش. نمبر 5 کبھی امر حاضر کے آخر زیر دے کر یا لگا دیتے ہیں جیسے آگاہ سے آگاہی. ترا فکری مصدر سے اسم یم نشین کیا ہے اسم کیا ہے بنا فعل کیا ہے بنا امش نشانی کیا ہے. فارسی کو مصدر یوس آسان تک لاسٹ دن یا تن. عربی یا اردو کے مصدر تک نا یا ہونا مطلب وچھو آمدن منی کو فارسی مصدر وہ نہیں نونا دن آو نا لاسٹ کو فارسی مصدر. ام کوئی ترجمہ یوس بیاکھ اردو مصدر چھنا اردو مصدر تو یہ کیا ہے آنا ایسے پر اٹھانا برداشتن کیا ہے معنی اٹھانا کیا ہے اٹھانا. تو ایسے پر دپان حاصل مصدر یوس تمہیں بنانے کیا طریقہ اردو